السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہمارا پاکستان میں جو پاکستان صرف وہی نہیں ہے جو پاکستان میں پاکستانی رہتے ہیں، بلکہ اوورسیز پاکستانی جو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں وہ بھی ہمارا بڑا زبردست اثاثہ ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا رول ہے پاکستان کو آگے بڑھانے میں. ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہیں، اور کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے شاید ہم سے زیادہ درد جو ہے وہ رکھتے ہیں پاکستان کا. ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جیسے ہی آغاز ہوا ان کی صدارت کا، تو بہت ساری تشویش جو ہے وہ سامنے آئی کہ پاکستان کو جو ہے وہ اورنج زون کے اندر ڈال دیا ہے، افغانستان کو ریڈ میں ڈال دیا ہے، پاکستانیوں کے لیے شاید داخلہ جو ہے وہاں پہ مشکل ہو جائے گا. جو پاکستانی وہاں پہلے سے رہتے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں وہاں پہ، ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ پاکستان کے ساتھ بڑا زبردست ریلیشن شپ ہے امریکہ کا. اگر بزنس ریلیشن شپ کی بات کریں، پاکستان کی ایکسپورٹ کی ہم بات کریں، اور پاکستان کہ پاکستانی جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں امریکہ جاتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، لوگوں کی فیملیز ہیں، اور ایک بانڈنگ بہت سالوں سے موجود ہے. وہ بانڈنگ آگے کیسے بڑھ سکتی ہے، اس کے لیے آج ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں اس وقت کیلیفورنیا سے محمد عارف صاحب. السلام علیکم عارف صاحب. وعلیکم السلام. سر، آپ کے یہاں ابھی دن نکلا ہے اور یہاں پہ رات ہو گئی ہے. یہ دن اور رات کا فرق جو ہے یہ تو خیر چلتا ہی رہتا ہے. تو ماشاءاللہ سے عارف صاحب جو ہیں بڑے زبردست فلانتھروپسٹ ہیں، بزنس مین ہیں، پولیٹیشین ہیں، اور آپ نے جو ہے لیفٹیننٹ گورنر کا الیکشن لڑا اور آلموسٹ 200,000 ووٹ حاصل کیے اور سیکنڈ نمبر پہ تھے سین فرانسسکو میں. تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جو پاکستانی امریکہ میں جاتے ہیں، ان کو بہت امپورٹنٹ سپورٹ فراہم کرتے ہیں، اور آپ خود جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی سے ہیں. تو عارف صاحب، جب آپ نے ریپبلکن پارٹی کو جوائن کیا تھا تو صحیح فیصلہ تھا آپ نے کہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جناب جوائن کیا ہے؟ بیسیکلی ریپبلکن پارٹی کو جوائن کرنے کی ریزن ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ پالیسی تھی جو ان کی پہلی ٹرم میں انہوں نے کی تھی، جس کے اندر انہوں نے بالکل بھی کسی بھی طریقے سے کوئی جنگ کا آغاز نہیں کیا، اور اس میں انہوں نے نہ صرف یہ کیا بلکہ انہوں نے جنگ کو بند کرانے کے لیے بھی اقدام کیے، جیسے افغانستان میں قطر میں جو میٹنگ تھی. تو مجھے اس وجہ سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنل پالیسیز جو ہیں وہ اپروچ کی. سر، ایک جو پازیٹیو اور بات دوسرا آتی ہے عارف صاحب وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جناب جب وہ آئیں گے یا وہ جیسے وہ آ گئے ہیں تو امریکہ کے اندر بھی بزنس پالیسیز اچھی ہو جائیں گی، بزنس آگے بڑھے گا، لوگ خوشحال ہوں گے، اور امریکہ کی وجہ سے دنیا میں بھی خوشحالی آئے گی. اگر جو ہے ہم دیکھتے ہیں یوکرین وار جو ہے اگر وہ رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی پوری دنیا میں بڑھی، یا ہم اگر فلسطین کے ایشو کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ رک جاتا ہے، یا اور ہم دنیا میں جو وارز دیکھتے ہیں وہ رکتی ہیں اور دنیا میں بزنس پھلتا پھولتا ہے، تو وہ تو سب سے زبردست بات ہوگی. جی ہاں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ بزنس اور جو فائنینشیل پراسپیرٹی ہے اس وقت دنیا اسی کو فیس کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے مسائل کریٹ ہوتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو فارن پالیسی ہے اس میں وہ بالکل بھی پیسہ اور جانیں ویسٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں. وہ کسی بھی طرح کی اس طرح کی پالیسی نہیں چاہتے جس میں کسی کا بھی نقصان ہو، چاہے وہ امریکہ کا ہو یا امریکہ سے باہر ہو. تو وہ ساری وہ چیزیں روکنا چاہتے ہیں جس سے لڑائی، جنگ اور کسی بھی طرح کی انامسٹی کریٹ ہو. تو لیکن سر وہ بات یہ ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا عارف صاحب، لیکن یہ تو خیر چلیں بہت پازیٹیو بات ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن دوسری جانب جو ایک ایکسٹریمزم کی بات کی جاتی ہے کہ اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ان کے اندر ایک ایکسٹریمزم موجود ہے، اور لاسٹ ہم نے دور کے اندر بھی اسی کچھ جھلکیاں دیکھی، اور ابھی جب آتے ہی انہوں نے بات کی پاکستان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، اور اسی طرح سے جو اسلامک ورلڈ ہے اس کے حوالے سے، تو بہت تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے مسلمانوں کے اندر. آپ فرمائیں عارف صاحب. نہیں، ایکسٹریمزم جو ہے نا وہ نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ اگر وہ مسلمانوں کے خلاف ہوں تو امریکہ میں جو مسلم آباد ہیں وہ بڑے پراسپر ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی ڈسکرمنیشن یا کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ ایکسکلوسیولی یہ چاہتے ہیں کہ ساروں کے ساتھ مل کے چلا جائے. لیکن جس وقت فارن پالیسی کو دیکھتے ہیں تو وہ خالی امریکہ کی فارن پالیسی ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کانگریس کا بھی ڈیسیژن ہوتا ہے. اور دیکھیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جی وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، تو وہ بالکل ہر ایک کے ساتھ فائنینشیل رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، اور جن جگہ سے ان کو یہ فیل ہوتا ہے یا امریکہ کی فارن پالیسی کو فیل ہوتا ہے کہ تھریٹ ہے،
تو اس کو وہ ٹیمپرری ہینڈل کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ریڈ زون میں رکھا ہے، ورنہ پاکستان جو ہے وہ اسلامک کنٹری ہے، بنگلہ دیش اسلامک کنٹری ہے، ملیشیا اسلامک کنٹری ہے، ان کو ریڈ زون میں نہیں رکھا، ان کو صرف انہوں نے پاکستان کو اورنج زون اچھا میں سر، اس لیے کیونکہ رکھا ہے کہ آپ یہ کنسلٹنٹ بھی ہیں آپ، تو آپ یہ ذرا ایک واضح طور پہ بتا دیں کہ جو یہ بات آ رہی تھی پچھلے دنوں اور بہت سی فیک نیوز بھی اس میں سامنے آئیں کہ جناب پاکستانیوں کا داخلہ اب مشکل ہو جائے گا، پاکستانیوں کے لیے امریکہ جانا مشکل ہو جائے گا، وہاں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا، تو اس میں ان تمام نیوز میں کیا صداقت ہے؟ نہیں، اس میں بالکل کوئی ایسی صداقت نہیں ہے، لیکن ٹیمپریری جو ٹریول بین ہے اس کے اوپر انہوں نے ریویو کیا ہے جب تک کہ وہ پوری انویسٹیگیشن نہ کر لیں، کیونکہ کئی لوگوں کی جو بیک گراؤنڈز ہیں وہ مختلف ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ کنیکشن سے ملتی ہے، لیکن پاکستان اوورآل وہ اس کو لائک کرتے ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی رابطہ ان کا اچھا ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ گرین کارڈ ہولڈر یا جو امریکن پاکستانی ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی ہے، وہ فریلی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف نان امیگرینٹ ویزاز کے بارے میں تھوڑا سا وہ ریویو کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور میں بھی سر اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کسی قسم کے اس حوالے سے تشویش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فیک نیوز کی صورت میں بھی سامنے آتی ہیں اور اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا جاتا ہے، ورنہ روزانہ کی بنیاد پر کئی فلائٹس جو ہیں وہ جا رہی ہیں اور پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہو رہی، کوئی سوال اس طرح کے پوچھے نہیں جا رہے کہ کسی طرح کی کوئی پرابلم ہو۔ ابھی جو سر ریسنٹ ٹائم میں پاکستانی آئے ہیں وہاں پر، انہوں نے آپ کو کیا بتایا عارف صاحب؟ دیکھیں جی، پاکستانی لوگ آج کل بہت انویسٹمنٹ ویزا کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان کو ایک اسپیشل سہولت ہے، پاکستان ایک ایسی لسٹ میں ہے جس میں سارے کنٹریز نہیں ہیں دنیا کے، تو یہ ایک ٹریٹی ہے جو سائن ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان، جس کو ہم E2 ویزا کہتے ہیں نک نیم، ویسے ہی اس کو ٹریٹی انویسٹر نان امیگرینٹ ویزا کہتے ہیں، تو بہت سارے جو لوگ ہیں پاکستان سے وہ آ کے اپنا ویزا کنورٹ کراتے ہیں یا E2 یا L1 ویزا لے کر آتے ہیں اور یہاں سیٹلڈ ہوتے ہیں اور ان کو ہر سہولت ملتی ہے، کسی قسم کی کوئی ریڈ ٹیپ نہیں ہے، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے اور ساری اپرچونیٹیز اویل کرتے ہیں۔ امریکہ از ون آف دا بیسٹ کنٹری، اٹ مے بی مس انڈرسٹوڈ، ٹھیک ہے نا، تو بات یہ اچھا ہے سر، کہ یہاں بیٹھ کے ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ پاکستان میں حالات خراب ہیں، لوگ مایوس ہو رہے ہیں، ہمارا اکانومی ٹھیک نہیں ہے اور دوسرے جو بلدیاتی مسائل، پتہ نہیں کون کون سے مسائل ہم بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید پورا پاکستانی دنیا چھوڑنا چاہتا ہے، تو اس وقت اور لوگوں کی جب لوگ لسٹ بناتے ہیں تو سب سے پہلے امریکہ لکھتے ہیں کہ یار وہاں پہ ہم چلے جائیں، تو ابھی بھی یہی صورتحال ہے سر؟ یہ ٹرمپ کے آنے کے بعد آج بھی ایک آپ سمجھتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ خواہش مند ہیں کہ جناب وہاں جائیں، اور اگر جائیں گے تو انہیں کیا ملے گا سر؟ وہاں جو لوگ ہیں وہ تو خود اسٹرگل کر رہے ہیں ابھی اکانومی کے حوالے سے امریکہ کے اندر، تو یہاں سے بھی لوگ جائیں گے، پیسہ بھی لے کے جائیں تو وہ کیا سروائیو کر سکیں گے وہاں پہ؟ دیکھیں، جو امریکہ کی اکانومی ہے اس کا دیکھا جائے تو صحیح طریقے سے ڈیموکریٹک پارٹی نے اس کو رن نہیں کیا، بلکہ وہ پرو وار ہیں اور ہمیشہ وار پہ پیسہ لگاتے رہے ہیں، اور یہاں کی اکانومی بھی بہت ڈسٹرب رہی ہے اور یہاں کے لوگوں کے بھی مسائل بہت زیادہ تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ایک ڈیفرنٹ قسم کے انسان ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ بزنس مین ہیں، تو وہ اکانومی کو اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں، اور ابھی بہت سارے انویسٹرز آ رہے ہیں جو امریکہ کو لائک کرتے ہیں اور بڑی والی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، $5 ملین کی انویسٹمنٹ، موسٹ آف دیم 1000 سے بھی زیادہ انویسٹر $5 ملین لگا رہے ہیں، تو یہ ٹریلینز آف ڈالرز کا قرضہ جو امریکہ نے چڑھایا ہے اور ویسٹ کیا ہے پیسہ ادھر ادھر، تو وہ سارا سیف ہو رہا ہے، اور اس سے پراسپیرٹی آئے گی، جب امریکہ میں پراسپیرٹی آئے گی تو ہر جگہ آئے گی۔ سر اور انڈر پاکستانی ڈیولپ جو جا کنٹریز، رہے ہیں اور وہاں پہ پیسہ لے کے جا رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو ایسا بھی ہو رہا ہے پاکستانی پہنچ رہے ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے امریکہ میں؟ جی ہاں، جی پاکستانی آتے ہیں اور E2 میں میں نے آپ کو بتایا نان امیگرینٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جو کہ لیس دین $100,000 میں وہ کوالیفائی کرتے ہیں بیکاز آف دا ٹریٹی کنٹری، سو دس از اے بینیفٹ پاکستانیز آر ہیونگ، تو یہ بہت بڑی اپرچونیٹیز ہے اور اس میں پراسپیرٹی لیکن آئے سر گی، ہم تو اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا پیسہ پاکستان سے باہر نہ جائے، پاکستان کا پیسہ پاکستان میں لگے، بلکہ امریکہ پاکستان میں پیسہ لگائے، ہم تو یہ چاہتے ہیں سر۔ لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، انفارچونیٹلی تھوڑا سا پاکستان میں پولیٹیکل جو اس وقت ڈاؤن ٹرن ہو رہا ہے اور وہاں پر فائنینشیل میٹر، اسی لیے لوگ نہیں وہاں پر اس کو انکریج کر رہے، انویسٹمنٹ کر رہے، جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، اور یہ بھی تو پاکستانی ہی ہیں نا، جب یہاں لا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ پاکستان میں ہی پیسہ بھیجتے ہیں، پاکستان سے امپورٹ کرتے ہیں امریکہ، تو پاکستان کی پروڈکٹ جیسے آپ کی پروموشن کا وہ آپ کا سر ایک میڈ E2 ان پہ جو لوگ پاکستان۔ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ تو پوری فیملی کو لے کے جاتے ہیں سر، اور پھر وہاں امریکہ میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، وہاں تو پورا مہینہ کا اخراجات اتنے ہو جاتے ہیں، کچھ بچتا ہی نہیں، پاکستان کیا بھیجیں گے سر؟ وہ $100 $200 $300 $500 بھیج دیتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر تو وہیں خرچ ہو جاتا ہے سر۔
لیکن آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ جاب کرتے ہیں، میں تو E2 لیکن جو ویزے کی بات انویسٹر، کر رہا ہوں، کیونکہ انویسٹمنٹ ویزے کی. جی جی ہاں E2 ویزے میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں پراسپیرٹی آتی ہے، وہ یہاں ڈالرز ہی کماتے ہیں، کیونکہ بزنس مین ہی سکسیسفل ہے یہاں پر امریکہ میں، کیونکہ کیپٹلسٹ کنٹری ہے. تو جو جاب کرنے والے لوگ ہیں وہ تو صرف سروائیول موڈ ہی ہوتا ہے ان کا، تو وہ کیا بچت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں انکریج کرتا ہوں پاکستانیز کو کہ وہ انویسٹمنٹ کریں، اس سے پاکستان کی بھی خدمت ہے اور پاکستان کی پروڈکٹس یہاں پر انکریج ہوں گی اور پاکستان کی پروڈکٹس امپورٹ کر سکیں گے وہ. اچھا سر، یہ پروڈکٹ کی آپ نے جو بات کی، آپ کو پتہ ہے کہ ہم میڈ ان پاکستان پروڈکٹس کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، اور امریکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں ڈپارٹمنٹل سٹورز میں جاتے ہیں تو بہت ساری پاکستانی پروڈکٹ ہمیں نظر آتی ہیں. آپ کیسا مستقبل دیکھ رہے ہیں پاکستانی پروڈکٹس کا امریکہ کے اندر؟ دوسرا، پاکستان کی ایکسپورٹ جو امریکہ کے ساتھ ہے وہ بھی اس کا ایک بڑا فگر ہے، اور ہم ٹیکسٹائل میں اور بہت سارے شعبوں کے اندر کافی چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں امریکہ میں. جی، اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ یہاں پر وزٹ کریں اور یہاں کی مارکیٹ کو دیکھیں، B1 ویزا لیں اور اس کے علاوہ E2 ویزا لیں، L1 ویزا لیں، سارے نان امیگرینٹ ویزا سے فائدہ اٹھائیں، یہاں پہ ٹریول کریں، انویسٹ ٹھیک ہے. کریں. عارف صاحب، تو یہ فرمائیں، یہ جو PTI کے لوگ جو ہیں بہت سی امیدیں باندھے بیٹھے ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، تو PTI کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ PTI کوئی ایسی امیدیں نہیں باندھ کے بیٹھے ہوئے، بلکہ عمران خان نے خود منع کیا ہے کہ یہ میرا نیشنل جو ہے میٹر ہے، میں اس سے کسی فارن کنٹری سے کوئی ایڈ نہیں لینا چاہتا. جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا، ان کو کافی کنٹریز نے اسائلم دینے کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا کنٹری کا میٹر ہے، نو میٹر واٹ دے ڈو نہیں، وہ میں صحیح اس ہے، کو لیکن ہینڈل کچھ نہ کروں کچھ گا. شرارتیں ہوتی رہتی ہیں سر. کبھی کہیں کوئی کانگریس مین کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی بیان سامنے آ جاتا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جناب وہاں جو لابی ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے. دیکھیں جی، ہر پارٹی کی جو ہوتے ورکرز وہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن کئی فیک میڈیا کی بھی باتیں ہیں جو ٹک ٹاک پہ آپ دیکھتے ہیں، لوگ صرف اپنا معیار اوپر کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے جو ہے فیک نیوز لاتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن امریکہ اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ سورن کنٹری جو ہے ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے اور ہر کنٹری اپنا خود ذمہ دار ہے، اور یہی عمران خان کا بھی بلیو ہے کہ وہ کسی کنٹری کو انوالو نہیں کرنا چاہتے، اور وہ ساری چیزیں، اور وہ ان کو پورا کانفیڈنس ہے اپنی عدالتوں پہ اور اپنے انصاف کے اوپر. تو ٹھیک ہے. آپ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ میں جو پاکستانی ہیں، پاکستان کے حالات کو کیسا دیکھ رہے ہیں سر اس وقت؟ پاکستان کے حالات کو بس یہی ہے کہ پولیٹیکل تھوڑا سا انسٹیبلٹی ہے اس وقت، بلوچستان کے بارے میں فکر ہے. تو بس ہمارے جو ادارے ہیں ان کو یونائٹڈ ہو کر ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. پاکستان کو اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاکستانیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سارے پاکستانی پازیٹیو سوچیں، کسی ادارے کو، کسی پولیٹیکل پارٹی کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے پروڈکٹیو کام کریں. ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے اس وقت، پیس کی ضرورت ہے، ہمیں اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. پاکستان اتنی مشکل سے بنایا، اتنی قربانیاں دے کر، تو ابھی ہمیں ڈیوائیڈ نہیں ہونا، ہمیں یونائٹ ہونا ہے. اور تو سر اس کے جو لیے چاہے اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ لوگ جو ہیں، آپ لوگوں کا بھی پاکستان پر مکمل اعتماد اور بھرپور تعاون اور ساتھ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ اس لیے بھی ہوگا کہ اگر ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے یونائٹڈ ہوں گی اور پازیٹیو چیزیں ڈسکس کریں گی بجائے کرٹیسائز کرنے کے. کیونکہ دیکھیں، دشمن تو ہر کنٹری کا دشمن ہوتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ دوسرے کنٹری کو ڈاؤن کرے یا اس کو فیل سٹیٹ بنائے. یہ پاکستانیوں کی اس وقت ضرورت ہے کہ وہ پاکستان اور پاکستان کی ترقی کے لیے یونائٹڈ ہو جائیں، پازیٹیو باتیں کریں، کسی کو کرٹیسائز نہیں کریں، اور مل کے اس پاکستان کو انٹیکٹ رکھیں. دس از ویری امپورٹنٹ. اور جو 1 کروڑ کے قریب پاکستانی اوورسیز ہیں، ان کی یہی خواہش ہے کہ پاکستان پراسپر ہو اور پاکستانی سفر نہ کریں. بہت بہت شکریہ محمد عارف صاحب، آپ نے ہمیں کیلیفورنیا سے جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اس وقت ایک گیسٹ موجود ہے جو کہ سربراہ ہیں پاکستان کی سب سے بڑی NGO کے. ان سے ہم بات کریں گے، لیکن بریک کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام ہمارے پاکستان. ویلکم بیک. ناظرین، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیخ تنویر احمد صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں ہینڈس کے. السلام علیکم جی. سر، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. سب سے پہلے تو بتائیں، یہ جو لاسٹ سیشن میں ہماری امریکہ سے جو ہمارے پاکستانی تھے ان سے باتیں ہو رہی تھیں، مطمئن لگ رہے تھے آپ ان کی گفتگو سے؟ نہیں، بہت. ایک تو رضوان، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا.
تو خوشائن بھی ہے جو ہمارے ایکسپیکٹ پاکستانیز ہیں، جتنا ریمیٹنس وہ بیچتے ہیں، اگر وہ ریمیٹنس نہ بچے تو ہمارا تو بجٹ نہیں چلے گا. بالکل، جتنی ہماری ایکسپورٹ ہے اتنی ہماری یہی بہت بڑا احسان ہے ان کا. جی بالکل، وہ وہاں سے کچھ آ رہا ہے تو ملک چل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں، دیکھیں ہم لوگ بہت خوف کھاتے ہیں کہ لوگ باہر جا رہے ہیں، یہ تو بڑی بلیسنگ ہے. جو لوگ باہر جائیں گے، ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہی تو سب کچھ ہے. 25 کروڑ کی آبادی، تھوڑا بہت ٹیکنیکل اسکل دے کے اگر باہر بھیجیں اور وہاں سے ریمیٹنس منگائیں تو پاکستان کے تو مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ہاں، لیکن سر جو ملک چلا رہے ہیں نا، وہ جو ٹاپ ٹیئر ہے ہماری، اگر وہ چلے جائیں گے نا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. وہ انویسٹمنٹ اگر چلی جائے گی نا ساری، پھر مسئلہ ہو جائے گا. پہلے تو صرف لیبر جاتی تھی تو ہم یہ باتیں کہتے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اب جو ایک انویسٹمنٹ بڑی جا رہی ہے نا، اس پر ذرا تشویش ہے کہ بھائی وہ پاکستان میں لگ جائے. یہاں پہ فیکٹریز لگنی چاہیے، یہاں کارخانے لگنے چاہیے، نہ یہ کہ یہاں کا انویسٹر دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے جو ہے وہ. اچھا، اب سر آتے ہیں سر آپ کی آرگنائزیشن پہ. جو میں نے کہا کہ جناب یہ پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے NGO ہے، یعنی کہ 6.5 ارب کا بجٹ سالانہ. اٹس اے بگ ہیوج اماؤنٹ سر. کیا ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ بڑی بات ہے. مطلب یہ اتنا بڑا بجٹ سر کہاں خرچ ہو رہا ہے سر؟ نہ صرف بجٹ بلکہ اس میں وہ کام کرنے کا جو نیٹ ورک ہے اتنا بڑا. ہماری 36 برانچیز ہیں اکراس پاکستان، اور 67 اضلاع میں پاکستان کے کام کر رہے ہیں 10,000 ورکرز کے ساتھ. جو ورک فورس ہے 10,000 کی ہے، اور یہ سب مل کے کوئی 60 سے 70 لاکھ لوگوں کو ڈائریکٹ بینیفٹ دیتے ہیں ہر سال. 60 سے 70، اور ہم ہر سال جو ہے 3.5 کروڑ تک ہماری ریچ ہوتی ہے. یعنی کہ اگر ہمارے فنڈ جو ہے 15-20 ارب روپے ہوں تو ہم کوئی 3 کروڑ 3.5 کروڑ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم. اچھا، یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ حکومت نہیں پہنچتی وہاں پر بھی آپ پہنچتے ہیں. ہاں بالکل. ہمارا کام ہی دور دراز کے علاقوں میں مستحقین تک پہنچنے کا. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ، اور ہم چونکہ کئی مالی امداد ہمیں 6.5-7 ارب روپے جو ملتے ہیں مختلف اداروں کے ذریعے ملتے ہیں. ایک تو جو غیر ملکی اور ملکی ادارے ہیں، بہت بڑے بڑے ادارے جو کہ بڑے پروفیشنل NGOs کو ہی فنڈ دیتے ہیں، وہ ہر اداروں کو نہیں دیتے. یعنی پروفیشنل کا مطلب یہ کہ ان کے پاس سسٹم ہونے چاہیے، ان کے پاس آڈٹ ہونے چاہیے، اور سسٹم ایسے کہ کمپیوٹرائز ہوں اور بینکنگ سسٹم کے ذریعے سارا فنڈ فلو ہو رہا ہو، آڈٹ باقاعدہ ریگولر آڈٹ ہو. تو سر ذرا ایک ایک کر کے آتے ہیں نا، کیا کام کر رہے ہیں سر یہ فرمائیں نا. کہ ہمارے یعنی مثال کے طور پہ سب سے پہلے ہم ہیلتھ کے حوالے سے شروع کرتے ہیں. اگر ہیلتھ پہ کام دیکھیں تو ہمارا ہیلتھ کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے. ہم 2 طریقے سے کام کرتے ہیں. ایک تو ہیلتھ ورکر کے ذریعے، اور اس کو ہیلتھ ورکر کو ہم ماروی ورکر کہتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس 6,000 ہیلتھ ورکر سندھ کے اور پنجاب کے 18 اضلاع میں کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں؟ اور اس میں ان کی ٹریننگ ماں اور بچے کی صحت کے متعلق ہوتی ہے. وہ ہیلتھ ٹیم کے ساتھ مل کے ماں اور بچوں کی صحت کا ڈیلیوری کا سروسز سسٹم دیتے ہیں. پورا پرائمری ہیلتھ کیئر کا وہ نیٹ ورک ہوتا ہے جس سے ماں اور بچے کی مورٹیلٹی. سر ابھی تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس وقت دنیا میں پاکستان سب ٹاپ پر ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ بچوں کی اموات ہوتی ہے. جہاں بالکل. اسی لیے اور جو سولوشن یہی ہے کہ اتنے گراس روٹ لیول پہ جا کے ہم بچوں یہ ورکرز جو ہیں کام کریں، اور کمیونٹی مڈویفری ٹریننگ جو سینٹر ہے. تو سکسیس سٹوری کیا ہے سر؟ مثلا جیسے ہماری آپ نے اتنا کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا یہ حالات تو ٹھیک نہیں ہو رہے یہ والے معاملات. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. پاکستان کی آبادی اس وقت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. گروتھ ریٹ ہمارا جو پاپولیشن گروتھ ہے اس پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں. جن علاقوں میں کام کرتے ہیں وہاں پہ کنٹرسپٹیو پریویلنس ریٹ 55 تک پہنچا ہوا ہے، جبکہ پاکستان کا 30 ہے. میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ جو پاکستان کا وہ 175 ہے. ان علاقوں میں جہاں پہ ہینڈز کام کرتی ہے وہاں پہ 50, 40, 45 کے قریب ہوتا ہے. اسی طرح انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ جو کافی ہائی ہے نیشنل فگر کے، یہاں پہ جو 40 اور 30 کے قریب پہنچ جاتا ہے. تو یہ ہیلتھ کا بہت بڑا کام ہے اس میں. اور ہیلتھ فیسلٹی بھی اسی طرح تقریباً ہم تمام رزمک سے نارتھ وزیرستان سے لے کے کراچی تک کے ہمارے اسپتال، بیسک ہیلتھ یونٹ، ڈسپینسریز وہ کام کر رہی ہیں، اور اس طرح سے ہیلتھ ڈیلیوری. سر یہ جو کام ڈسپینسریز جو کر رہی ہوتی ہیں خاص طور پہ یہ چھوٹے شہروں کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خالی ٹیمپریری بیسس پہ چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ کسی کا کوئی کیس بگڑتا ہے یا کوئی آپریشن کی بات ہوتی ہے تو ان دا اینڈ اس کو یہاں کراچی آنا پڑتا ہے یا بڑے شہروں میں جانا پڑتا ہے. یا دیکھیں ایٹ دی اینڈ جو ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ تو سرکار کا کام ہوتا ہے. سرکار ہیز ٹو لیڈ. ہم NGOs جو ہے وہ تو گیپ فل کر سکتے ہیں. وہ جہاں پہ سرکار نہیں پہنچ پاتی ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. لیکن اگر سرکار کے ادارے اگر کام نہ کر رہے ہوں تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ جو اربنائزیشن بھی ہوگی. آپ کو کیوں کراچی کے میں اتنا پریشر آبادی کا لگتا ہے؟ اس لیے کہ فیسلٹیز لوگوں کو کسی کو شوق نہیں ہوتا اپنے گاؤں گوٹ سے چھوڑ کے شہروں میں آنے کا، مزدوری کرنے کا، کسی کو شوق نہیں. لیکن جب وہاں پہ سہولات نہیں ملتی تو یہاں پہ تو اسی لیے پھر ہم نے تعلیم کا بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. ہم نے کوئی 670 اسکولوں پہ کام کر رہے ہیں سندھ میں،
اور جو سرکاری اور غیر سرکاری دونوں قسم کے اسکولز ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہے، اس میں 1,75,000 بچے ہم ان میں انوالوڈ ہیں، 5,000 سے زائد ٹیچرز وہاں پہ ہم نے ٹرین کن علاقوں کی بات کر رہے ہیں سر آپ؟ اور یہ بات ہے کوئی 18 اضلاع سندھ کے، اور اس میں کراچی بھی شامل ہے اور کراچی سے اندرون سندھ کے بھی کوئی سارے اضلاع شامل ہیں، تقریباً سارے اضلاع. تو یہ ایک بہت بڑا اچھا سر، چینج یہ آ آپ رہا ہے ماشاء اللہ لٹریسی کام کے کر حوالے رہے ہیں. ابھی ہم نے مولانا بشیر فاروقی کو بھی بلایا ہوا تھا، ہم اور NGOs کے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں، بات کرتے ہیں، کام سنتے ہیں تو بہت ہو رہا ہوتا ہے، لیکن سر پھر بھی کچھ رزلٹ نہیں نکل رہا، کیا وجہ ہے؟ نہیں یہ نہیں کہہ سکتے رزلٹ. دیکھیں اگر یہ بھی ناکام ہو نا تو بالکل ہی ہمیں زیرو لیول. اچھا یعنی بالکل ہی کولیپس کر جائیں. بالکل کولیپس کر جائیں. تو پھر سرکار کہاں پر ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارا صوبائی میٹر ہے، صوبائی حکومتیں کیا کر رہی ہیں پھر؟ صوبہ اب میں سندھ کی حکومت کی کچھ اچھے کام بھی ہم ظاہر ہے کہ جہاں پہ ان کے گیپ ہیں، بہت اچھے کام بھی. مثلاً سیلاب کے بعد وہ 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں، اور اس 20 لاکھ گھر میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے اس کا 3,70,000 گھر ہیں 7 اضلاع میں سندھ کے. باقی 4 NGOs مزید اس میں 20 لاکھ میں. یہ تو سیلاب کو تو کافی ٹائم ہو گیا سر، بن چکے ہم گھر 1 لاکھ کے قریب ہم بنا چکے ہیں، اور 5 لاکھ کے قریب یہ 20 لاکھ میں سے بن چکے ہیں، اور واقعی بن چکے ہیں، اور اتنے شفاف طریقے سے بنے کہ آپ حیران ہوں گے رضوان، آپ آ کر دیکھیں کہ وہ نظام جو بنایا گیا وہ بڑا شفاف ہے. اسی طرح ایجوکیشن میں میں بتا رہا تھا کہ ہینڈ جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کوئی 600 سے زائد اسکول جو رن کر رہا ہے وہ بھی سندھ گورنمنٹ کے اسکولز ہیں. اور اسی طرح ہم ایک غیر سودی پروگرام بھی چلا رہے ہیں، انٹرسٹ فری لون جس کو ہم کہتے ہیں. کوئی 25 کروڑ کا یا ریوالونگ فنڈ ہے. ہر سال کوئی 5-6 ہزار لوگوں کو چھوٹی چھوٹی جابس کریٹ ہو جاتی ہیں. ان کو وہ گروسری شاپ بنا لیتے ہیں اس انٹرسٹ سے، وہ رکشہ چلا لیتے ہیں، وہ کوئی یعنی ڈونکی کارڈ لے لیتے ہیں. یہ جو غیر سودی نظام کے ذریعے جو دے رہے ہیں تقریباً 25 کروڑ روپے سال کے دے رہے ہیں، 25 کروڑ کا ریوالونگ اور فنڈ ہے، 5,000 لوگوں کو بینیفیشری ہیں ہر سال، جس میں آپ جو ایک بندے کو جو دیتے ہیں یہ غیر سودی قرض جو ہے، قرض حسنہ اسے کہیں گے، یہ 35,000 سے 55,000. جی بالکل. یعنی اور 35,000 55,000 جو بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ 55,000 میں کچھ نہ کچھ تو کر سکتا ہے. اور ہم تو باقاعدہ اس کی پاورٹی رینکنگ کر کے ایسا. لیکن سر یہ ریٹرن ہوتے ہیں سود جو ہے؟ جی دیکھیں پاکستان میں جو اچھی بات تو یہ کہ پاکستان کا غریب جو ہے پیسے واپس کرتا ہے. ہم مسئلہ امیروں آپ جو جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا بھی ہم نے انٹرویو کیا تو وہ اخوت کا، تو انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جناب وہ بھی قرض حسنہ دیتے ہیں تو ان کا بھی تقریباً 99% جو ہے واپس ہوتا ہے، ریٹرن ہوتا ہے، جو بھی سود دیتے ہیں، جو بھی قرض دیتے ہیں. تو آپ کا بھی ایسے ہی سر؟ بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح ہمارا پھر پانی نکاسی آپ سر پانی پہ رک جائیں ابھی یہاں پہ ہم یہاں روکتے ہیں. تو یہ جو قرض حسنہ ہے یعنی سود سے پاک جو آپ قرضہ دے رہے ہیں، یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن. پھر آپ نے جو گھروں کی بات کی، یہ بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ جناب یہ گھر آپ بنا رہے ہیں، تو اس کے فنڈز کون دے رہا ہے جو گھر بنا رہے ہیں آپ؟ جو گھر بنانے وہ تو سندھ گورنمنٹ دیتی ہے. سندھ گورنمنٹ دیتی ہے، وہ ڈائریکٹ بینیفیشری. اچھا ہیلتھ پہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کی سندھ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے؟ سندھ گورنمنٹ بھی ہے، لیکن ہمیں گیٹس فاؤنڈیشن بہت بڑی سپورٹ ہے، بل گیٹس اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن جو ہے. اس کے علاوہ USAID ابھی تک تھی ہمارے ساتھ، بہت سپورٹ کر رہی تھی واٹر سینیٹیشن کے لحاظ سے. اسی طرح پاپولیشن سروسز انٹرنیشنل، یونیسیف، UN کی جتنی ایجنسیز، یہ جو بات کی جاتی ہے کہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتی ہیں وہ اب نہیں کر رہی ہیں، ایسا ہے یا کر رہی ہیں؟ نہیں، سوائے USAID کے جو ابھی ریسنٹلی سسپینڈ ہوئی ہے، باقی ساری ایجنسیز کر رہی ہیں پاکستان میں سپورٹ. اور ظاہر ہے بہت وہ نہ کریں گے تو پھر پاکستان. اچھا اندازاً کیا فیگر آپ سمجھتے ہیں؟ ایک تو ہینڈز کو دے رہے ہیں، اس کے علاوہ اوور آل دیکھیں تو کتنا کنٹریبیوشن انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا؟ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا آپ دیکھیں تو 20 سے 25 ارب روپے سالانہ ہوتا ہے. لیکن اب دیکھیں دوسرا، پاکستان میں مخیر حضرات 800 ارب روپے ہر سال زکوٰۃ کے اور خیرات صدقات کے نکالتے ہیں. 800 ارب روپے. ٹھیک ہے. اور وہ 800 ارب جو ہے وہ لیکن زیادہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں نہیں آتا. اسی لیے ہینڈز نے اب یہ کام کیا کہ اداروں کو یہ امداد بھی لینی چاہیے، اور اس شریعہ کمپلائنس کے طور پہ کام. ہم نے باقاعدہ ایک شریعہ کمپلائنس کمپنی جو کہ SCCP رجسٹرڈ ہوتی ہے، جس میں مفتی وصیف وسیع ہیں، وہ ہمیں ایک پورا ہمارے بورڈ پر ہیں جو ہمیں آبزرو کرتے ہیں، ہماری مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا استعمال شریعہ کے مطابق ہو جائے کہ نہیں ہو رہا. اور میں نے انہوں نے مل کے ایک پورا کتاب لکھی ہے، پورا میکینزم کہ اداروں کو زکوٰۃ کیسے دینی چاہیے. اور میری درخواست یہی ہے ناظرین کے ساتھ کہ جن اداروں میں یہ نظام موجود ہے انہی کو زکوٰۃ دیں، تاکہ ہم زکوٰۃ وہ مستحقین تک پہنچا سکتے ہیں، ہم اکاؤنٹیبل ہیں اور پورے نظام کے تحت پہنچا. صحیح ہے. تو بہت کام کر رہے ہیں ہینڈز جو اس وقت، اور ہمارے کم وقت کے اندر اس کا جائزہ کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے، کہ پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.
ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شیخ تنویر احمد صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں ہینڈس کے. اور ہینڈس جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان کی سب سے بڑی این جی او ہے, سالانہ 6.5 ارب روپے کا کام کر رہی ہے. اتنی بڑی مین فورس جو ہے ان کے پاس موجود ہے, اور کبھی کبھی ہم احساس نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیا کام ہو رہا ہے. اور یقینی طور پر ہماری حکومتیں جو ہیں, ایک انڈر ڈیولپ کنٹری جو ہوتا ہے جہاں پہ گورنمنٹ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی تھی جو انہیں کرنا چاہیے, تو آف کورس پھر ایسے موقع پہ کوئی تو کرے گا, اور پھر اس میں جو ہے پھر یہ این جی اوز نکل کے سامنے آتی ہیں اور یہ اپنا کنٹریبیوشن دیتی ہیں. تو وہ جو فیلئر ہے حکومتوں کا اس کو تھوڑا سا کم کرتی ہے, اس کو سہارا دیا ہوا ہے سر آپ نے. جیسے اسکولوں کی آپ بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ کے اسکول چلا آپ رہے ہیں تو گورنمنٹ کے سرکاری اسپتال چلا آپ رہے ہیں. تو پھر وہ جو گورنمنٹ تنخواہیں دے رہی ہے ان ٹیچروں کو یا ان ڈاکٹرز کو, جو اتنا بڑا ہیلتھ کا بجٹ ہے اور 80% جو ہے وہ تنخواہوں پہ جاتا ہے, تو وہ کس بات کی تنخواہیں لے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, بہرحال ڈیولپنگ کنٹری میں یہ ڈائلیما تو ہے, لیکن میں بتاؤں جو ہم بنگلہ دیش کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں نا, میں نے بنگلہ دیش بہت فریکوینٹلی وزٹ کیا ہے, اور چونکہ این جی او کی لرننگ کے لیے, لیکن میں نے دیکھا کہ جو بنگلہ دیش کی ڈیولپمنٹ میں این جی اوز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. میں خاص ہے کہ میں کہوں کہ جو 50% رول ان این جی اوز کا, باقی ٹھیک ہے گورنمنٹ اور سسٹم نے کیا ہے. تو اسی طرح پاکستان میں بھی این جی اوز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اداروں کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور وہ کرنا چاہیے اور مل کے کرنا چاہیے. کسی بھی ایک ادارے کا یا انڈیویجول کا کوئی ہے وہ چینج نہیں لا سکتا, کیونکہ ہمارے مسائل اتنے زیادہ ہیں. تو اسی لیے ہمارا اپنا رول ہے, ہم اس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ کا اپنا رول ہے جن کو. تو اب آپ ایریاز دیکھیں, یعنی یہاں تعلیم کی ہم نے بات کی, صحت کی بات کی, 3,70,000 گھر بنا رہے ہیں, پھر جو قرض حسنہ یعنی سود سے پاک جو قرضے دے رہے ہیں تقریباً 25 کروڑ سالانہ جو دے رہے ہیں. تو سر یہ تو بڑے ایریاز ہو گئے. اب ہم آتے ہیں پانی, بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, اور پاکستان میں بہت سارے علاقے ہیں جہاں پانی نہیں مل رہا ہے سر. جی, ہماری ایک اسٹریٹجی ہم نے 2020 میں بنائی تھی, 2020 میں. اس کا مطلب اب اس کو اسٹریٹجی 2030 بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 25,000 ماڈل کمیونٹیز بنائیں گے کچی آبادیوں میں اور دیہاتوں میں, گاؤں دیہاتوں میں. اور 25,000 میں سے کوئی 6,900 میں ہم کام کر رہے ہیں, جس میں یہ گھر بن رہے ہیں جو میں نے بتایا, جس میں ہیلتھ ورکر موجود ہے, جس میں اسکول موجود ہے, اور اسی طرح وہاں پہ پانی اور نکاسی آپ کا نظام ہم بنا رہے ہیں. اور پانی اور نکاسی میں مختلف چیزیں, سب سے پہلے تو پینے کا پانی اویلیبل نہیں ہے, ایکسیسیبلٹی کا بڑا مسئلہ ہے پانی کا. تو ہم فلٹریشن پلانٹ لگاتے ہیں. ایک کون سے ایریاز ہیں زیادہ تر جو ہے جن پہ کام ہو رہا ہے؟ یہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے اسکولوں میں بہت بڑی تعداد میں کراچی میں لگے ہوئے, اور کراچی سے باہر تو بےتحاشا گاؤں دیہاتوں میں جہاں پہ فلٹریشن کا بڑا مسئلہ ہے, وہاں پہ پانی نکال. اسی طرح وہاں پہ اوپن ڈیفیکیشن فری, یعنی وہ وہاں پہ ٹوائلٹ یوز جو ہے گھروں میں نہیں ہوتا ہے, جس کے وجہ سے ہیلتھ اور ہائیجین کنڈیشن خراب ہو رہی ہے. تو نکاسی آپ کا پورا نظام, ڈرینیج سسٹم بنانا, ٹوائلٹ پرووائڈ کرنا, سینسیٹائز کرنا لوگوں کو کہ ٹوائلٹ کا استعمال کر سکیں. ڈسیبلٹی بہت بڑا ایریا ہے. اب یہ ولنریبلٹی کا وہ ایریا ہے جس میں ہم چونکہ انکلوسیو ڈیولپمنٹ میں کام کرتے ہیں, جس کا مطلب یہ کہ جتنی بھی مارجنلائز آبادی ہے اس کو ساتھ لے کے ڈیولپمنٹ کے جرنی میں جائے. اس میں پرسن ود ڈسیبلٹیز جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں ہم نے 6 سال پہلے یہ کام شروع کیا, اور 6 سال پہلے تک پاکستان میں پروٹیکشن رائٹ کے لاز موجود نہیں تھے, نہ سندھ میں, نہ پنجاب میں, نہ کے پی میں, بلوچستان میں. تو ہم نے ڈرافٹ بل بنایا, سندھ اسمبلی میں بڑی ایکسیپٹنس ہے لاز کے متعلق. پریکٹیکلی کیا کام کر رہے ہیں سر؟ تو وہ لاز اپروو ہو گئے ان تمام پروونشل اسمبلی میں. ان میں ان کی کوٹا بنا دیا گیا, 5% کوٹا سندھ میں اور 3% پنجاب میں. اب ہم اس کو کیسز بنا رہے ہیں کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو چیلنج کر رہے ہیں کورٹ میں لے جا کے جو لوگ کوٹے پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. اسی طرح ایکسیسیبلٹی ہے کہ ریمز بنے ہونے چاہیے ڈسیبلس کے لیے, گاڑی میں بیٹھنا ان کے لیے آسان ہونے چاہیے, باہر آنا, اسٹاپ پہ جانا, اسٹیشن میں, سڑکوں پہ, یہ اس کے لیے بڑا ویمن ڈیولپمنٹ بہت بڑا کام ہے اس کا ماشاءاللہ. ایک تو یہ کہ اگر ہم دیکھیں 10,000 کی جو میں نے ورک فورس بتایا اس میں سے 7,000 جو ہے وہ ویمن ہیں ہمارے پاس. ہماری سارے جو کمیونٹی بیس ہیلتھ ورکر ہیں اس میں نے بتایا ہماری ہیلتھ ورکر وہ ساری وومن ہیں. ہمارے جو اسٹاف میں وومن جنڈر کے پالیسیز ہیں جس کے تحت میری جو پریولیجز ہیں کم ہیں ایز اے سی او. میری وومن جو میرے پاس کام کرتی ہے جتنا اسٹاف میں وہ ان کے پریولیجز زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح ڈے کیئر سینٹرز ہیں, اسی طرح وومن کے اوپر گراس روٹ لیول وومن آرگنائزیشن کا کام, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ, ان کی اسکل ٹریننگ, اور پھر ان کو یہ جو مائکرو فائنینس ہے تو 50% مائکرو فائنینس موومنٹ کو ملے گا. وہ سر دور دراز علاقوں میں بہت زیادہ کام آپ کر رہے ہیں, جو ہماری پاورٹی لائن سے ہم نیچے چلے گئے ہیں, غریبوں کے لیے بہت کام ہو رہا ہے. میں یہی سمجھوں آسان الفاظ. بالکل
ٹھیک ہے، اور گلگت تک. جی جی، کراچی میں مطلب 700 یہ خواتین جو ہیلتھ ورکر ہیں، 700 محلوں میں 700 لڑکیاں ہیلتھ اویئرنیس اور موبلائزیشن کا بہت بڑا کام کیا کر رہی ہیں. ریزلٹس کیا آ رہے ہیں اس کے؟ اور ریزلٹ انشاءاللہ آپ اگلے ایک سال میں دیکھیں گے. ابھی ایک سال پہلے شروع ہوا ہے، اگلے ایک سال میں ہیلتھ پیٹرن چینج نظر آئے گا کراچی میں. میں یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا کام شروع ہوا ہے، ابھی ایک سال پہلے شروع ہے. ہیلتھ کے اندر کس شعبے کے اندر؟ ماں اور بچے کی صحت کے متعلق. جی سر، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ تو بڑا تفصیلی آپ سے بات ہونی چاہیے تھی. مختصر وقت میں جتنا ہم جان پائے ہینڈس کے بارے میں، تو بہت کنٹریبیوشن ہے ہینڈ کی، بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. مزید میں بھی اپیل کروں گا کہ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیجیے. مخیر حضرات تقریباً 800 ارب روپے جو سال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اور وہ صحیح ہاتھوں میں جانی چاہیے. ایسی آرگنائزیشن کے پاس جانی چاہیے جو اس کا صحیح استعمال کرے، وہ ان تک بھی پہنچنی چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی. CSR کے ذریعے بھی اور اسی طرح انٹرنیشنل طریقے سے بھی جو ان کے فنڈز آتے ہیں، وہ جتنا ہینڈز کو ملیں گے اتنا ہی یہ اور مزید کام کر سکیں گے. رضوان جعفر اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.